سورہ دہر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بیشک نحنو ہم نے نزلنا ہم نے ہی نازل کیا ہے علیہ آپ علیہ السلام پر القرآن و قرآن تنزیلہ ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں نزلنا اور تنزیلہ یہ دو الفاظ ہیں، مگر دونوں کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ نزلنا کا مطلب ہوتا ہے یکدم کسی چیز کا نازل کر دینا، اور تنزیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کا نازل کرنا۔ تو یہ دونوں معنی جو ہے وہ قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں یکدم جو ہے وہ نازل فرما دیا تھا، اور پھر لوح محفوظ سے جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ پھر بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، اگر یہ اللہ پاک کا کلام ہوتا تو اللہ پاک اس کو یکدم نازل فرما دیتے، یہ تھوڑا تھوڑا اور ٹھہر ٹھہر کے کیوں نازل ہوتا رہا ہے؟ جبکہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے میں، تنزیل کی صورت کے اتارنے میں حکمت یہ تھی، ایک ظاہری طور پر بھی، کہ قرآن یکدم نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ پورا نہیں نازل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا قلب مبارک بھی جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو وحی کے اثرات بیان کیے جاتے ہیں کہ چند آیات آتی تھیں، اور ان آیات کا بوجھ نبی علیہ السلام کو اتنا محسوس ہوتا تھا ظاہری طور کے اوپر کہ سخت سردیوں میں بھی نبی علیہ السلام کو شدید پسینہ مبارک آ جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد آپ کا وجود مبارک جو ہے وہ بہت بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اس کیفیت سے نکلتے نکلتے آپ علیہ السلام کو کافی شدت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ظاہری لحاظ سے بھی اگر چند آیات کا اتنا ثقل اور بوجھ تھا تو پھر پورے قرآن کا کتنا ہوتا؟ اور معنوی لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو یکدم سارے احکام کا نازل ہونا، انسان اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ ایک دم سب قوانین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، ساری اخلاقیات اس کے اندر آنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچویشن کے مطابق وقفتاً وقفتاً جو ہے احکام بھی نازل ہوتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی رہی، جس کی ایک مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے یکدم حکم آتا کہ شراب حرام ہے تو واللہ شاید ہم شراب کبھی بھی نہ چھوڑ سکتے، لہٰذا پہلے مسلمانوں کا ذہن بنایا گیا، اس کا نقصان بتایا گیا، پھر مختلف مواقعوں سے منع کیا گیا، اور پھر ان دی اینڈ جا کے جو ہے وہ شراب کو حرام کیا گیا۔ تو گویا کہ تنزیل کی صورت میں قرآن کو نازل کرنے میں بہت بڑی حکمت تھی۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے لِحُکْمِ ربی کا اپنے رب کے حکم کے لیے، وَلَا تُطِیعْ اور اطاعت مت کیجیے گا مِنْہُم ان میں سے آثِمًا کسی بھی گنہگار کی، او کفورا یا ناشکرے کی۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کا کہا ہے۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کا کہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک مقام جو ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی تنزیل کی بات آئے گی وہاں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنا، اس کے معنی کی حفاظت کرنا، پھر اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، ان کے دلوں تک اتارنا، اور اس قرآن سے ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت صبر آزما کام ہے۔ ایون جو لوگ آپ سے قرآن سنیں گے اور قرآن کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے تو ان کے اندر بھی قرآن اتارنے میں جو ہے صبر آزما جو ہے وہ معاملہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر یہ بات بھی مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ قرآن کو پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہیں، اس میں لوگوں کے رویے دیکھنے پڑتے ہیں، ان کی بے رخیاں دیکھنی پڑتی ہیں، ان کی دشمنیاں دیکھنی پڑتی ہیں، بعض اوقات اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنوں کی مخالفت دیکھنی پڑتی ہے، جو سب کچھ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہوا۔ نبی علیہ السلام 40 سال تک ان کے لیے صادق اور امین تھے، وہ اپنے فیصلے ان سے کراتے تھے، وہ نبی علیہ السلام سے بہت خوش تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سارا مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب نبی علیہ السلام قرآن سنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن سنایا جائے گا یہ سارے حالات انسان کو فیس کرنے پڑیں گے، اور یہ صبر والا معاملہ ہے، آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آج جو بھی اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے گا وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے وہ دعوت کی نیت سے ہے یا سیکھنے سکھانے کی نیت سے ہے، تو اس کو بھی صبر کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی طرح تو نہیں آزمایا جائے گا، لیکن باہر یہ معاملہ جو ہے وہ صبر آزما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو سکھانے والے کا بھی صبر ہوتا ہے، سیکھنے والے کا بھی صبر ہوتا ہے۔
اور جو اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے گا تو اس کا صبر تو پھر اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ پھر دوسرا مقام قرآن میں جہاں نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کا کہا گیا، جہاں پہ خصوصی نصرت کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہو، جیسے کہ ہجرت کے موقع پہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ نبی آپ نے یونس علیہ السلام کی طرح نہیں کرنا ہے کہ وہی آنے سے پہلے ہی اپنا ملک چھوڑ دیں، لہذا آپ علیہ السلام اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئی۔ باقی سب صحابہ کرام کو آپ نے ہجرت کے لیے بھیج دیا، مگر آپ نے خود اس وقت تک ہجرت نہیں فرمائی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اور تیسرا مقام قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی یہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، غریب مسلمان ہیں، آپ نے ان کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ بہت سارے امیر جو کافر تھے، جو سردار کافر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے نبی اگر آپ کے آس پاس یہ نچلا طبقہ نہ بیٹھا کرے تو ہمارے لیے آپ کے پاس بیٹھنا آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام کو اگر یہ خیال آ جاتا کہ یہ لوگ قابل لوگ ہیں یا معاشرے کے اہم لوگ ہیں، اگر یہ دین قبول کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، تو کہیں بھی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال آ بھی جاتا تو اس کو بھی جو ہے منع کر دیا گیا کہ نبی نہیں، ان غریب صحابہ کو نہیں چھوڑنا ہے، جس نے بیٹھنا ہے وہ انہی کے ساتھ بیٹھے۔ اور چوتھا مقام جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی جب آپ کو یہ دو کردار دیکھنے پڑے، عاصم اور کفور کا کردار، تو وہاں پہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی ایسے خطا کار انسان کی اطاعت کر سکتے تھے جس سے اللہ پاک نے آپ کو منع فرمایا ہے؟ آیت مبارکہ میں جو لفظ طُطِیع آیا ہے، لفظ تو سے ہے، اور تو کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو دل سے قبول کرنا یا دل کا کسی بات کی طرف مائل ہو جانا۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی آپ کا دل مائل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ایسے کردار کی طرف جو کہ عاصم اور کفور ہو۔ اور ان دو الفاظ کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ آثمن لفظ جو ہے یہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے، اور کفورہ جو ہے یہ فعولہ کے وزن کے اوپر مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو گویا کہ یہ دو کردار ہیں، اور ان دونوں میں سے زیادہ شدت کس کردار کے اندر ہے؟ جو کفورہ والا کردار ہے، کیونکہ اسی لفظ کے اندر مبالغہ جو ہے وہ زیادہ پایا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ عاصم سے مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے، اور کفورہ سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے، جبکہ کچھ مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں خصوصیات جو ہیں وہ ابو جہل کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر عاصم اور کفور کے بارے میں مفسرین کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ عاصم جو ہے وہ ظاہری کیفیت کو کہا جاتا ہے، اور کفورہ جو ہے وہ باطنی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کردار انسان کو وہاں پہ دیکھنے پڑتے ہیں جہاں انسان اپنی زندگی میں کسی مشن یا ٹارگٹ کے اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو آپ علیہ السلام کے راستے میں دو طرح کے دشمن آئے۔ ایک تو وہ جنہوں نے کھلم کھلا آپ علیہ السلام سے دشمنی کی، تو ایسا دشمن جو کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس سے لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمدردی کے بھیس میں آتے ہیں، سامنے سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ تب پیش آتا ہے جسے ہم انشاءاللہ سورہ مزمل میں بھی پڑھیں گے کہ جب کافروں نے دیکھا کہ زور زبردستی سے نبی علیہ السلام کی دعوت کو نہیں روکا جا سکتا بلکہ یہ اور شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو پھر کچھ لوگوں نے ایسا کردار اختیار کیا جو کہ ہم نے ولید بن مغیرہ کا بھی پڑھا تھا کہ اس نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے اسے دین بڑا سمجھ آ رہا ہے، قرآن بڑا سمجھ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام سے وہ ہمدردی کر رہا ہے۔ لہٰذا جو سورہ کافرون میں بھی ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ کوئی درمیان کی سچویشن نکالتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی کریں گے، یا کم سے کم آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو یہ جو درمیان کا راستہ نکالا جاتا ہے اسے مداہنت کا راستہ کہا جاتا ہے، جس سے سامنے والے کی تحریک اور مقصد کو زبردست نقصان پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ جس سپیڈ کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے، شدت سے روکنے پہ وہ مزید رفتار تیز ہو جاتی ہے، تو پھر یہ طریقہ نکالا جاتا ہے جسے منافقت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کے دل میں تو آپ کی امت کی اتنی خیر ہے اور آپ کی اتنی چاہت ہے کہ ہر بندہ ہدایت کی طرف آ جائے، تو ایسا کردار جو آپ کو اس طرح سے روکنے کی کوشش کرے گا، آپ کی دعوت کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو نبی اس مقام پہ جو ہے آپ نے ایسے کردار سے مغلوب نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔